الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أذاهم فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقزاهم علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في الجنة والعمر في الجنة والعثمان في الجنة والعلي في الجنة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وقال سيدنا علي بن مرتضى وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد از تمہیں خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان مائی طاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، ساتواں مین مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور روشن ضمیر مسلمانوں، آج کا یہ مختصر سا پروگرام حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادہ قاری محمد عتیق صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مختصر وقت میں اس کی تعریف کی جائے جس کی تعریف اللہ کا قرآن، حضور کا فرمان، صحابہ کرام کے اقوال اور تمام امت مسلمہ کا جن کی صلاحیت پر، ذکاوت پر، ذہانت پر، خطابت پر اور سلطنت ملک چلانے پر اجماع ہے. وقت چونکہ مختصر ہے، میں نے صرف 2 باتیں عرض کرنی ہیں. ایک اسلام کا نظام معیشت جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا، اور ایک نظام عدل. جب تک کسی مملکت میں یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی، اس وقت تک وہ ریاست، وہ ملک، وہ بادشاہت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
اچھی طرح نوٹ کر لیجئے صاحبان مطالعہ کہ جس طرح سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، اسی طرح فاروق اعظم کے قوانین کو ملک میں نافذ کیا جاتا ہے تو تب امن ہوتا ہے، ورنہ ممکن نہیں۔ گاندھی نے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے حکومت مل گئی تو میری چاہت یہ ہے کہ اس ملک میں فاروق اعظم کا نظام جاری و ساری کرے۔ مشرکین نے، منافقین نے، مرتدین نے، خارجین نے، رافضیین نے زور لگا لیا ہے، لیکن فاروق اعظم کا نام آج بھی آفتاب کی طرح چمک دمک رہا ہے۔ اور حدیث شریف کے یہ الفاظ ہیں مشکاۃ شریف میں، آپ توجہ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ سورج نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر کبھی حضرت عمر جیسی شان والا آدمی نہیں دیکھا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، پھر اللہ کے نبی کی نبوت، رسالت، امامت، معصومیت، ختم نبوت، پھر ان کے بعد صحابہ کرام کی صحابیت اور اہل بیت اعظام کا اکرام و احترام ہے۔ خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، خلیفہ برحق، خلیفہ صادق، خلیفہ امین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمات، امیر المومنین، قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین، فاتح روم و ایران۔ اللہ کو جن کی بات اتنی پسند ہوتی تھی کہ اللہ حضرت عمر کی بات کی تائید میں قرآن کی آیات اتار دی۔ وقت نہیں ہے ان ساری باتوں کا۔ معیشت ہے کیا؟ اسلامک نظام معیشت ہے کیا؟ دو لفظوں میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی آمد 25,000 ہے اور خرچ 50,000 ہے تو باقی پیسے اسلامی حکومت ذمہ دار ہے کہ اس کے گھر پہنچائے۔ اسلام میں حکومت مزے لینے کے لیے نہیں ہوتی، اسلام میں حکومت خدمت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص پر انگلی رکھ کے کوئی بتائے کہ یہ بھوک سے مر گیا، کسی شخص کے پر انگلی رکھ کر کوئی بتائے کہ اس کو ناجائز قتل کیا گیا، اس پر ناجائز ظلم کیا گیا۔ حکومت ظلم کرنے سے نہیں چلتی، حکومت عوام الناس کی خدمت اور ان کے حقوق کو پورا کرنے سے چلتی ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ شخص جو عیسائی تھا اور آپ کی عدالت میں فیصلہ آ گیا تھا، وقت نہیں کہ اسلام کا نظام عدالت جو ہے اس کے لیے سپیشل اراضی مختصر نہیں ہوتی، اس کے لیے تو اللہ کا گھر مسجد مختص تھی، اسی میں فیصلے ہوتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، غور سے بات سنیے،
علماء کرام اس طرف توجہ نہیں دیتے، انہیں پتہ نہیں ہے اسلامک نظام ہے کیا اور یہ معاشی نظام ہے کیا. انہیں چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں. عدل ہے کیا؟ کیونکہ وہ معاشرے کے وہ دبے ہوئے افراد ہیں کہ جن کو عوام ابھرنے نہیں دیتی تاکہ ان کو کوئی سمجھ نہ آ جائے. جاگیردارہ سرمایہ دارانہ نظام نے غرباء کی صلاحیت کو، ذہانت و فطانت کو دبا کے رکھ دیا، اور تعلیم کا وہ نظام اس پاکستان میں رائج کیا ہے جس سے غرباء کے بچے زیادہ سے زیادہ میٹرک کر کے کلرک بن سکتے ہیں، بیوروکریٹس بننے کی ان کو اجازت نہیں ہے. ان ساری چیزوں پر آپ نظر رکھیں. فرمایا کیا بات ہے؟ عیسائی نے کہا جناب یہ گورنر کا بیٹا ہے، میں عیسائی کا بیٹا ہوں، ہم دونوں گھوڑے دوڑا رہے تھے. گھوڑ دوڑ میں جب میرا گھوڑا آگے نکلنے لگا تو اس نے کہا ہم بڑے لوگوں کی اولاد ہیں، ہم گورنر ہیں اور میں گورنر کا بیٹا ہوں، تم مجھ سے آگے کیسے لے جا سکتے ہو یہ گھوڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے فریق سے پوچھا. اسلام میں دونوں فریقوں سے بات ہوتی ہے، یک طرفہ سنائی سے فیصلے غیر اسلامی ہیں. ان کا بات اسی طرح ہے. فرمایا اس گورنر کے بیٹے کی کمر سے کرتا اٹھاؤ اور فرمایا اضرب ابن الاکرمین، ذرا اور کھانچ کے مارو بڑوں کی اولاد کو. اضرب امر کا صیغہ، اور مارو ذرا بڑوں کی اولاد کو. اور تاریخی جملہ فرمایا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے حالانکہ ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جنم دیا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا اگر تم اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کے بندوں کو سرمایہ دار اور جاگیردار کی بندگی سے نجات دلاؤ، پھر یہ اللہ کے گھر آئیں گے. جب تک اسلام کے مساوی طریقے کے مطابق دولت کی تقسیم نہیں ہوتی اس وقت یہ نشست و برخاست جو خود ساختہ ہے یہ معاشرے سے دور نہیں ہو سکتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر شکایت لگائی، جی ہم بڑے لوگ ہیں، ہم چل رہے تھے اور آج بھی یہی ہے کہ بڑے لوگوں کی چادریں ذرا نیچی ہوتی ہیں، وہ زمین کو ساتھ کے ساتھ لپیٹ لے جاتی ہیں، زمین کی صفائی کرتی ہیں. دوسرے فریق سے پوچھا، اس نے کہا جناب اتنی سی درخواست ہے، میں غربت کا مارا کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک میرے پاؤں اس کی چادر پر آ گیا، میرا کیا قصور ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ فرمایا اور فرمایا کچھ جگہ پر تم چلو اور کچھ جگہ پر تمہاری چادر چلے، بتاؤ غریب کہاں چلے؟ کچھ جگہ پر کچھ روڈ پر تمہاری پجارو چلے، کچھ روڈ پر تمہارے بدتماش چلے، بتاؤ غریب کہاں چلے؟
یہ ہوتا ہے نظام. اور میں یہ پڑھ کر ششدر رہ گیا کہ اس شخص نے کہا الف شین میں ای این یہ چھوٹی یہ نام لکھا ہے اشمعی. دوبارہ اس نے کہا میں کافر ہو جاؤں گا. حضرت عمر نے فرمایا تیرا کافر ہونا قبول ہے لیکن عدل کے نظام میں خلل فاروق اعظم برداشت نہیں کر سکتے. یہ جو تللے مللے ان پاڑ جہل اجٹ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے زنا کیا تھا تو انہوں نے انصاف کیا پھر ان کی قبر پر کوڑے مارے، سب جھوٹ ہے. صحابہ کی اولاد کو صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ قصے گھڑے گئے ہیں. صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ کہتے ہیں یہ میرے ہیں، اور میرے نبی فرماتے ہیں میں نے لکھ کر دے دیا ہے یہ جنتی ہے. ذرا غور کیجیے، آپ کی اور میری جنت کا فیصلہ ہوگا، ہوا نہیں ہے. صحابہ وہ ہیں جن کی جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے. ہم سے بات کرو نا، چھوٹے موٹے صوفی اس کے بات کریں. صحابہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بحث کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں جرح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، قدح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان کو جنتی قرار دے دیا ہے. اور سن لیجیے کہ اگر کوئی ایک صحابی رسول پر انگلی اٹھاتا ہے تو گویا اس نے سب صحابہ کے خلاف انگلی اٹھائی. دلیل کیا ہے؟ رحماء بینہم. تسبیح کا ایک دانہ ٹوٹ جائے تو تسبیح مکمل نہیں رہتی. یہ حضور کے صحابہ ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے. اور میں یہ پڑھ کر حیران ہوا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمانوں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، حضرت صدیق اکبر وہ ہے، یہ دونوں اس دنیا سے جب میں چلا جاؤں گا یہ دونوں میرے دائیں بائیں ساتھ ہوں گے. اور ایک موقع پر پہاڑ پر فرمایا کہ رک جا، کیوں کانپ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ آپ پر حضرت نبی کریم صدیق اور ایک شہید ہے. میرے نبی نے ان کو شہید کہا. کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ نبی کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اور میں ایک بات پوری ایمانداری سے دھڑلے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے بھائی کے دشمن کو اپنا نہیں سمجھتے تو صحابہ کے دشمن کو اپنا سمجھنا یہ قرین انصاف نہیں ہے، یہ زیادتی ہے. اور پھر اس کو جس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اللہ ان انبیاء کے بعد، میں ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، انبیاء کے بعد اس دنیا میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما باقی ساری مخلوقات میں سے افضل ہیں. انبیاء کے بعد جو کہتے ہیں فلاں انبیاء سے افضل ہے، تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا انبیاء کرام سے افضل حضور خاتم النبیین
والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، یا پھر انبیاء سے افضل اللہ ہے۔ حضرت علی کو نبی جیسا ماننا یا اللہ جیسا ماننا دونوں شرک ہے، اور مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ہے مشرک۔ جناب پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھ لیا، جس کو دیکھتے ہیں مرزائیوں نے یہ شروع کیا کہ نبوت پر بات کر لو جی، یہ کہتے ہیں جی صحابیت پر بات کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح، میرے صحابہ میری امت میں اس طرح ہے جس طرح آٹے میں نمک ہوتا ہے، نمک نہ ہو تو روٹی بے لذت ہے، صحابہ کا ذکر نہ ہو تو محفل بے لذت ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم واہل بیتی کالسفینہ، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور میرے اہل بیت کشتی کی طرح ہیں۔ اور پہلے دور میں جب پانی کے سلسلہ یعنی دریا کو عبور کیا جاتا تھا تو کشتی ہوتی تھی، اور پھر وقت کا تعین ستاروں کو دیکھ کر کیا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی اور قرآن نے کہا نا بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستارے ہی تو ہیں جو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو گویا اللہ رسول نے فرمایا صحابہ ستارے ہیں، جب وقت کا تعین ستاروں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، جو ستاروں کو تسلیم نہیں کرے گا، میں وہ علم افلاک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور ستاروں پر کلہم اعتماد اور یقین کرنا بھی حرام ہے، یہ بھی اچھی طرح سن لیجیے۔ ہمارے بزرگوں نے ستارہ شناسی ایک علم ہے، وہ علیحدہ باتیں، میں نے بھی بہت عرصہ اس سلسلے میں گزار دیا، لیکن ایک ہے تقدیر کا بدلنا، فرق ہے بات میں۔ ایک ہے نماز، لیکن اس میں بھی فرق ہے، ایک ہے فرض نماز، ایک ہے فرض کفایہ، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ایک ہے واجب نماز وتر وغیرہ، ایک ہے سنت مؤکدہ، ایک ہے سنت غیر مؤکدہ، ایک ہے نفل۔ ہر نماز میں فرق ہے، لیکن کہلائے گی ساری نماز جو بھی پڑھو گے۔ صحابہ کے درجات میں تو فرق ہے، لیکن کہلائیں گے سبھی ستارے۔ اور پھر اہل بیت کو کہا کہ یہ کشتی کی طرح ہے، تو دریا تب عبور ہو سکتا تھا جب کشتی بھی ہو، ستارے بھی نظر آئے۔ کشتی نہ ہوگی تب بربادی، اور یاد رکھیے ستارے نہ ہوں گے تو راستہ بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ اور اچھی طرح میری یہ بات سن لو، جو صحابہ و اہل بیت سے الگ ہو کر راستہ بناتا پھرتا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف نہیں جاتا۔ یہ میں آپ کی وجہ سے انتہائی نرم گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میری بات تو یہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ حلالی ہی نہیں۔ صحابہ کرام پر بحث کرنا یہ حلالیوں کو زیب ہی نہیں دیتا۔ اور اہل بیت سے مراد تفاسیر آپ دیکھیں، سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، پھر ان کی اولاد یعنی حضور کی اولاد کی اولاد، پھر داماد، پھر یہ سارا گھرانہ اہل بیت ہے۔ عقل سے کام لو، جس نے میرے نبی کو بیٹی دی ہے وہ اہل بیت میں شمار ہے،
اور جنہوں نے میرے نبی کو بیٹی دی ہے، میرے نبی نے جن کے گھر سے بیٹیاں لی ہیں، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اہل البیت اس طرح تو نہیں ہوتا۔ قرآن نے بھی کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ بوڑھا بھی ہو گیا ہوں اور تقریر بھی کر کے آئے ہو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اہل بیت پر میں نے 2-3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرایا ہے، آپ کو وقت ملے تو اسے سنیے۔ اور میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، کون سا محکمہ ہے؟ پولیس والوں، پولیس کا محکمہ حضرت عمر فاروق نے بنایا ہے، فوج کا محکمہ حضرت عمر فاروق نے بنایا ہے، جیل خانے حضرت عمر فاروق نے بنائے ہیں، لسٹیں تیار کرنا حضرت عمر فاروق نے بنایا ہے، اور راشن گھر گھر پہنچانا حضرت عمر فاروق نے بنایا ہے، اور مفت تعلیم دینا۔ پھر کہہ رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اول سے لے کر آخر تک مفت تعلیم تھی۔ پاکستان میں آج بھی کچی سے لے کر یعنی پہلے سے لے کر پی ایچ ڈی تک کہیں بھی مکمل مفت تعلیم نہیں ہے، اب بھی مفت تعلیم تھی۔ اور آپ کے علم میں یہ بات اچھی طرح ہونا چاہیے کہ وہ لوگ، یہ کبھی کبھی ہمارے دوست بھی مجھے کہتے ہیں کہ بس جی بڑی نرم نرم بات کرنی چاہیے، لیکس کے صابن کی طرح۔ چلو میں آیت پڑھ دیتا ہوں، تم ترجمہ کر کے دکھا دو۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ پوری دنیا پر خلفائے راشدین کا نظام چھا جائے گا۔ ڈرتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ نظام آ گیا تو پھر ہماری شاہ زوریاں ختم ہو جائیں گی، بدماشیاں ختم ہو جائیں گی، ناجائز کرپشن اور جائز کرپشن دونوں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم۔ وہ ایک بزرگ عالم دین نے، غالباً مولانا حسرت موہانی کا ایک شعر، انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر و عثمان علی۔ اردو بھی سمجھیں، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر و عثمان علی۔ ہم مشرب ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ معیشت، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج گوشت کا دل کر رہا ہے۔ پوچھا گیا تو فرمایا کچھ قحط سالی ہے، کچھ حالات عوام کے خراب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تک ان کو گوشت میسر نہیں آئے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ اور سنو، ایک مرتبہ ایک اچھی طرح غور سے صوفیاء کرام سنو،
جو مطالعہ نہیں کرتے خاص کر مذہبی معاملات میں، صرف ہم پر چڑھائی کرتے ہو، کچھ نہیں پڑھا تم نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے جی یہ شخص، جی فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میرا یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ ہے۔ جیسے ہم مولویوں کو بے وقوف بنانے کے لیے لوگ آ کر یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، ہوتا جھوٹ ہے اکثر۔ حضرت عمر نے فرمایا کوئی گواہ وغیرہ بھی ہے کہ نہیں؟ مجھے ہے گواہ بھی ہے۔ تو بلاؤ، آ گیا گواہ۔ بات کو غور سے سننا، یہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہاں بھئی آپ اس کے گواہ ہیں؟ جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ اچھا کبھی آپ کا آپس میں لین دین ہوا ہے؟ اس گواہ نے کہا جی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کبھی آپ پڑوسی رہے ہیں؟ تو مہینہ 2 مہینے؟ نہیں۔ اچھا تو پھر آپ نے اس کو مسجد میں لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جا چلا جا تیری گواہی قبول نہیں ہے، یہ حوالہ نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ تو بعد لمبی رکعتیں پڑھ کر ہم پر روب دلاتے ہو کہ صحابہ کرام کے دشمنوں کے بارے میں نرمی کی جائے، یہ شدہ علی الکفار کا مطلب تم بتا دو، اور یہ پہلے ہے رحماء بینہم، بعد میں قرآن کی ترتیب کو بھی سمجھو۔ یاد رکھنا یہ کوئی مولوی جرت سے تمہارے سے بات نہیں کرے گا، میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں ہماری زندگی تو تمام ہو چکی، نہ جانے وہاں چلے جائیں جہاں وہ ہیں جن کے ہم اپنے آپ کو نوکر کہلا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اچھی طرح سن لو، ایک ہے حقوق العباد، اللہ کی عبادت، وہ فراز یہ وہ سارے برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ ایک ہے حقوق العباد، جب تک اللہ رسول کا حکم ہے وہ معاف نہیں کرے گا، معافی نہیں ہوگی۔ اور نمازیں پڑھنے والے اور ماں کو دھکا دینے والے، نمازیں پڑھنے والے باپ کو دھکا دینے والے، نمازیں پڑھنے والے بہنوں کا حق وراثت کھانے والے، نمازیں لمبی پڑھنے والے، چلے لگانے والے، سود کھانے والے، یہ کیسے بخشے جائیں؟ کبھی کسی نے آ کر ہم سے پوچھا ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ یہ تو قطعی حرام ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، نیک بھی ہیں۔ تبلیغی جماعت کی چلی پر جب میں گیا تو وہ ایک بات بہت اچھی کرتے تھے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے بعد شیطان کہتا ہے کوئی ایسا کام کر جو تو نے نیکی کی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے، ایسا کام کر وہ نیکی بھی ضائع ہو جائے۔ تو جناب شیطان اس طریقے سے بھڑکاتا ہے کہ تو نے ذرا 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی ہے، اب کوئی ولایت کا ایسا روب جھاڑ کہ دوسرے پتہ چلے کہ بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ تم نے لوگوں کا مال کھا لیا، زمینوں پر قبضہ کر لیے، لوگوں پر ستم کر لیے، تم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہو۔ حضرت عمر کا دور ہوتا تو تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ تم یہ تقریریں سنتے ہیں جی تسبیح پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بلکہ سب نے لکھا ہے اگر اسلام کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عمر کے دور میں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اگر تم اپنی محافل کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو حضرت عمر کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو، تمہاری محفلیں پاک ہو جائیں گی۔ بخاری شریف میں ہے کہ فرمایا گیا کہ جس گلی سے یا جس راستے سے حضرت عمر آ رہے ہوں شیطان دیکھ کر وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے، آپ چیک کیجئے ابھی اگر آپ کا ذہن حاضر ہے، شام میں جو آپ نے فتوحات حاصل کی تو کچھ لوگ باز نہیں آ رہے تھے
تو انہوں نے بازار کے ابتدا میں لکھ دیا عمر بازار، سب شرارتی دور ہو گئے۔ قاری صاحب سے پوچھو شیطان زیادہ تنگ کر رہا ہو، سینے پر انگلی سے عمر لکھ دو، شیطان بھاگ جائے گا۔ مجھ سے پوچھتے ہو، میں کھل کے کہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو ہمارے پاس بھی شیطان نہ آئے تو حضرت عمر کا نام لکھ دو، خلفائے راشدین کا نام لکھ دو، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان تو حضرت عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں گے کہ نظام حکومت کیا ہے، نظام معیشت کیا ہے، حکومت ہے کیا؟ حکومت اسلام کے مطابق، اگر آپ کو یاد نہ رہے تو سورۃ الماعون کا آیت الذی کا مطالعہ کرو، یہ ہے نظام حکومت۔ اور پھر ایک واقعہ بتاؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی پر ظلم ہوا ہو اور ظالم بچ نکلا ہو۔ ایک مجھے تڑپا دیا، بس دو باتیں ختم کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ آپ کو شوق ہو تو میرا ترتیب سے درس قرآن ہر اتوار کو ہوتا ہے 7:30 سے 8:30 تک۔ قرآن مجید تفاسیر باحوالہ تمام چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اگر آپ کو ذوق و شوق ہو تو ضرور تشریف لائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گشت کر رہے تھے، حکومت کا پتہ چلا کہ خدمت کے لیے گشت کرنے پڑتے ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں اسی میں۔ ایک گھر سے آواز آئی بچے کے رونے کی، فاروق اعظم جیسا انسان تڑپ گیا، پھر واپس آئے، پھر سنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کنڈی کھٹکھٹائی، آواز آئی کون؟ یہ نہیں کہا امیر المومنین، مورخین نے لکھا ہے خادم المومنین۔ کیا بات ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ جواب ملا اس لیے رو رہا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ابو ان کے فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا، فوراً بیت المال کی طرف گئے۔ بیت المال غریبوں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے، ناداروں کے لیے ہوتا ہے، حکمرانوں کے لیے نہیں ہوتا۔ وہاں گئے، بیت المال کا، اسلم لکھا ہے نام، بیت المال کا دروازہ کھلایا اور فرمایا ایک بوری اٹھاؤ راشن کی۔ چوکیدار نے کہا میں اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ خلافت کا بوجھ حضرت عمر کے کندھوں پر آیا ہے، تو آج حضرت عمر ہی اپنے کندھوں پر یہ بوجھ، یہ بوری اٹھائیں گے۔ حضرت عمر نے وہ اٹھائی، گھر لے گئے، تو جب تک اس کے بچے کے ہنسنے کی آواز نہیں آئی واپس لے گیا۔ اور یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ اب کیا کریں، انہوں نے کہا جی بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تمبو ومبو لگائے، حضرت عمر نکل پڑے، جو کر دیکھا تنہائی میں ایک گھر ہے، آواز دی تو ایک بوڑھیا سی عورت آئی، آ کر کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جی میں امیر المومنین ہوں۔ بڑھیا نے کہا ہوں گے؟ کیسے لوگ ہوں گے، انڈر پریشر تو نہیں ہوئی نا؟ حضرت عمر نے فرمایا اماں جی میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، آپ اتنی دور رہتی ہیں،
تنہائی میں رہتی ہیں، کیا آپ کا نام راشن ڈپو کے سلسلے میں درج ہے؟ میں نے لسٹ بنوائی تھی۔ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کس کو راشن ملتا ہے، کب ملتا ہے، کہاں ملتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اب مجھے تو نہیں پتا کہ آپ یہاں رہتی ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ آپ یہاں رہتی ہیں۔ تو بڑھیا نے تڑک کے جواب دیا، یہ امیر المومنین کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا پتہ رکھے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں جا کر ہم اپنا نام درج کراتے پھریں۔ یہ ہوتی ہے حکومت۔ تم کہتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام لائیں گے، اللہ کرے لے آؤ، لیکن میں اتنی بات واضح کر دیتا ہوں، جب تک صحابہ کی غلامی نہیں سیکھو گے نظام تو دور کی بات ہے، ہمیں خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں جنت بھی اللہ ناراض ہو کر ہم سے نہ چھین لے۔ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح ایک دو باتیں ضروری بھی ہیں، اور وہ ضروری یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں مفتی محمود کا شاگرد ہوں، میں نے کوئی یہاں وہاں نہیں پڑھا ہوا، آخر کوئی بات ہے تو میں اتنی دھڑلے سے باتیں کرتا ہوں، اچھی طرح سوچ لو۔ میں حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے فارسی پڑھی ہے ابتدا میں۔ اچھا وقت نہیں ہے، میں نے خیر المدارس ہمارا ادارہ ہے، قاسم العلوم ہمارا ادارہ ہے، جامعہ رحیمیہ دارالعلوم رحیمیہ ہمارا ادارہ ہے، بڑا ادارہ، بڑے عمر ابن خطاب ہمارا ادارہ ہے، وہ قادریہ حنفیہ وہ بھی ہمارا ادارہ ہے، آگے کبیر والا۔ میں ملتان کی بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا یہ قاری حنیف صاحب جو ہر بدھ کو بلاتے ہیں، جس کو اصلاحی مجلس کا نام دیا گیا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ بتاؤ، جاؤ چیک کرو۔ قاسم العلوم میں حضرت مولانا فضل احمد صاحب سیال چشتی، یہ حضرت مولانا عبید اللہ انور کے خلیفہ ہیں، اور میں مولانا عبید اللہ انور کا شاگرد ہوں، میں مولانا سرفراز خان صفدر کا شاگرد ہوں، میں مولانا غلام اللہ خان کا شاگرد ہوں، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا عبداللہ بہلوی، مولانا مفتی محمود، مولانا عبید اللہ، بڑے بڑے بزرگ جو ہمارے دور کے تھے، میں نے ان سے باضابطہ پڑھا ہوا ہے، میری ڈگری چیک کرو۔ آپ تو مولوی کو ڈگری بھی نہیں چیک کرتے، ہر ایک کو مولوی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ بتائیے وہاں ذکر، کبھی کسی ذکر میں آپ گئے؟ مجھے آپ بتائیں، چھوڑو باقی عمر ابن خطاب میں، اب خیر المدارس میں مولانا عبداللہ، وہ دوسرے بھی ہیں، مدنی والے بھی ہیں، مولانا عبدالستار صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب کے بیٹے مفتی عبداللہ صاحب بھی ہیں، اور بھی ہیں۔ عمر ابن خطاب میں مولانا نواز سیال نقش بندی، یہ بھی ہمارے دوست تھے، میں نے یہ نہیں کہا میرے استاد تھے، دوست کہہ رہا ہوں، وہ بھی ان کا بھی سلسلہ تھا۔ اس لیے خدا کے لیے جو چھوٹا موٹا دین کا کام چل رہا ہے اس میں رکاوٹ نہ بنو، اچھی طرح غور سے سنو۔ اگر تم مجھ سے توقع رکھو کہ میں مولانا عبدالشکور دین پوری بن جاؤں، یا مولانا جناب والا حسین احمد مدنی بن جاؤں، مولانا محمود الحسن دیوبندی بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تھے، ہم میں کمزوری ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میری ایک سوچ رہی ہے کہ جس کا عقیدہ اور نظریہ صحیح ہے، خدا کے لیے اس کو جو چلتا ہے دین کا کام اسے چلنے دو، رکاوٹ مت بنو۔ ایک بات، اور ایک پیروں سے بھی بات کرتا ہوں، اور پیروں کو بھی میں واضح طور پر کہتا ہوں، میں 2 نمبر پیروں کو نہیں مانتا جس کا عقیدہ اور نظریہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ کار شیطان می کند نامش ولی گرہی ولی است لعنت بر ولی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی ولی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے جو واقعی نیک ہو، 1 نمبر ہو، اسے مانو، ان کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، جو 2 نمبر ہیں ان سے دور رہو، یہ ہے مطلب بات کا۔ اب یہ ہمارے پیروں میں بھی ایک رواج آ گیا جی، بڑا ضروری رواج ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے، جاؤ مفتیوں سے لو فتویٰ، کہ جو
اندھیرے میں فرض نماز پڑھتا ہے جان بوجھ کر، اس کی نماز مکروہ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ادھر ذکر شروع ہوتا ہے، ایک صوفی بات صفحہ اٹھتا ہے، بتی بند کر دیتا ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے بتیاں بند کرنا، ذکر کو ذکر رہنے دو۔ یہ جو چادر اوپر اوڑھنی ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب ہے توجہ اللہ، اللہ کی طرف توجہ۔ کبھی کوئی مجبوری ہوگی کسی دور میں کہ اگر لائٹ بند کر دی گئی ہے تو وہ پھر اس کو ضروری تو نہ قرار دو۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک نیک آدمی نے، نیک بس آخری بات، ایک نیک آدمی نے ایک بزرگ کے پاس گیا، واپسی پر آیا تو دیکھا تو چابیاں پڑی تھی۔ انہوں نے چابی اٹھائی، درخت کے ساتھ لٹکا دی، یار جو آئے گا ضرورت مند، پتہ نہیں کوئی مجبور ہوگا، بھول گیا ہوگا، وہ لے جائے گا۔ دوسرا ہے، اس نے کہا کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس نے بھی چابی لٹکا دی، تیسرے نے بھی چابی لٹکا دی، آخر وہ چابیوں والا بزرگ بن گیا۔ اور دیوبندی کہلانے والوں، مطالعہ کرو راہ سنت کا، مولانا سرفراز صفدر نے کیا لکھا ہے، شفاء العلیل کو دیکھو، مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے تحفہ ثناءچلیہ میں، بیاض محمدی کیا ہے، تم اس کی کتاب شمع شبستان رضا اٹھائے پھرتے ہو جس کو تم سو باتیں کرتے ہو۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال لکھی ہے، اس کو اٹھا کے دیکھو نا، تمہارے بزرگوں نے جو معیار قائم کیا ہے بزرگی کا، ولایت کا، اس کو اپنانا درست ہے، اس کو چھوڑ کر رسموں کو اپنے کام میں لے آنا یہ غلط ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جو سے روزہ لگا کے آ جاتے جی حضرت صاحب میں سے روزہ لگا، یہ وہی بات ہے جیسے وہ قاری محمد علی جلندری صاحب کے پاس ہم دوست بیٹھے تھے، مخصوص دوست، تو ایک اچانک آ گیا، اس نے کہا جی حضرت 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 میں ابھی جہاز سے اتر کر آپ کے پاس بائی جہاز، انہوں نے اشارہ کیا، وہ چلا گیا۔ بعد میں خوب ہنسے جلندری صاحب کہ اس پر آ کر روب جھاڑ رہے ہو جو صبح شام جہاز میں سفر کرتا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو جو کبھی کبھار ہوائی جہاز سے اترا، اس نے کہا کہ ہمیں دیکھو بھی ہم ہوائی جہاز سے، کہہ کس کو رہا ہے، ذرا بات پر غور کرنا، کہہ کس کو رہا ہے جو صبح شام ہوائی جہاز پر سوار ہوتا ہے؟ اور بھائی تم گئے ہو اللہ کے دین کے لیے، بے شک جاؤ، گھر بھی خرچہ دے کر جاؤ، اور سارا کچھ جو ضروری چیزیں ہیں، بچوں کو بھوکا نہ مارو، تم مجھے آ کے کہتے ہو سے روزہ لگایا، اور جس نے اللہ کے دین کی خاطر ساری زندگی گزار دی ہے، ہم نے مارے کھائی ہیں، ہم تڑپ گئے ہیں، ہمارے بچوں کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، لیکن حضور کے صحابہ کا دامن ہم نے نہیں چھوڑا۔ جس جماعت میں بھی گئے ہیں، جو کل کہتا تھا وہ آج کہتا ہوں کہ صحابہ کے دشمنوں کے خلاف ہم انشاءاللہ پاکستان کی اسمبلی میں بل پاس کرائیں گے۔ زور سے تو کہہ دیں انشاءاللہ۔ تو میں بوڑھا ہوں، مجھ میں اتنے جذبات ہیں نا، مجھے تو اب بھی جنسیوں والے تنگ کرتے ہیں، تم ایک پولیس والے کو دیکھ لو اگلے دن درس میں بھی نہیں آؤ۔ میرے بھائی ناراض نہ ہونا، میں نے اپنا سمجھ کے بات کر دی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تلخ ہو جو آپ کے مزاج کے بھی برعکس ہو، لیکن سچی بات یہی ہے۔ پیروں کو بھی کہتا ہوں، اس کو وتیرہ مت بناؤ، یہ ہمارے بزرگوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا تھا اس کا۔ جو اصول ہے میں ایک بتا دیتا ہوں، چلو آپ کو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، وہ آتے تھے جو لوگ، وہ اپنی بات بتاتے تھے، وہ اس کا حل جو اس وقت مناسب ہوتا وہ کرتے تھے۔ اس کو مولانا عبداللہ بہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا میں شاگرد ہوں، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے، ان کے ورثاء زندہ ہیں، لسٹ نکالو کہ میں نے دورہ تفسیر وہاں پڑھی ہے کہ نہیں،
ان کے سامنے ایک آدمی نے کہا حضرت صاحب جی تعویذ دے دو. انہوں نے کہا کیوں؟ میں فلاں رشتہ دار کی لڑکی ہے, میں نے شادی کرنی ہے. حضرت نے کہا جا جا پھر دیں گے تعویذ. 2-4 دفعہ ٹالا, نہیں ٹلا. پھر آ کر کہا حضرت صاحب تعویذ دو. حضرت صاحب نے کہا کہ وہ اس لڑکی کا بھائی اگر آ جائے میرے پاس اور وہ کہے کہ اس کی بہن سے میں نے شادی کرنی ہے تو کیا میں اس کو بھی تعویذ دے دوں؟ یہ تھے ہمارے بزرگ. یہ بہلوی شریف کھڑا ہے. یہ اس پر ہے جس کے پاس کوئی آتا ہے. اور سچی اور آخری بات کہہ رہا ہوں, میں نے مر جانا ہے, مجھے قبر عزیز ہے. یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں, میں بہت خوددار قسم کا آدمی ہوں. مجھے اس لیے ان سے محبت کرنی پڑتی ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح, اور صحیح العقیدہ کے لیے چھوٹی موٹی غلطی کی گنجائش برداشت ہوتی ہے. اور یہ بھی میں آپ پر واضح کر دوں, اللہ کو جان دینی ہے, اللہ کو جان دینی ہے, اللہ کو جان دینی ہے. اگر میں فراڈ کروں گا تو کب تک کروں گا؟ آخر میں نے مرنا ہے. موت کو یاد رکھو, ہمیشہ دولت کام نہیں آتی, دین کام آتا ہے. دین کے لیے کوشش کرو. اور جو تبلیغی جماعت میں جائے, جو بات کر رہا ہوں ذمہ دار ہوں, مقامی عالم یہ ہیں, ان سے پوچھے, مجھ سے پوچھے, وہ پوری صورتحال بتائے, وہ چیکنگ کرے گا عالم, اس کے بعد وہ اجازت دے گا کہ آپ اتنے دن کے لیے جا سکتے ہیں. یہ بغیر بتائے گھر میں کچھ نہیں چھوڑتے, بچے روتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں گئے. تم نے کبھی کچھ پڑھا ہے؟ یہ جو آپ کی جناب یہ جو حج فرض ہے, پوچھو علماء سے, لو فتوے. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر سارا خرچہ ہو, صرف بچوں کا خرچہ نہ ہو, تو اس آدمی کو حج پر جانے کی اجازت نہیں ہے. پہلے بچوں کا خرچہ پورا کرے پھر حج پر جائے. تو حج پر جائے, تیرے بچے مانگتے پھرے, تم چلے پر جاؤ, تم 4 مہینے جاؤ, تم فلاں کے لیے جاؤ, بچے مانگتے پھرے. یہ سارے کا سارا غلط ہے. یہ بزرگوں کو بدنام کرنے کا طریقہ ہے, بزرگوں کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. اس لیے علماء سے رابطہ کرو. اور علماء سے بھی کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں زیادہ ان کو گود میں بٹھانے کی, فاصلہ رکھو ورنہ یہ آپ کو نقصان دے گی. اللہ آپ کو میرا اور سب کا حامی و ناصر ہو. یہ تھوڑا سا قاری صاحب اللہ کرائیں گے, کر لیں, میں بھی کروں گا, حالانکہ میں بڑا سخت ہوں.